اس وقت بالیان اس سلیبی لڑکی کے ساتھ جس کا نام موبی تھا ساحل کی طرف جانے والے عام رستے سے ہٹ کر دور جا چکا تھا۔ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ سوڈانی فوج اور اس کے کمانداروں کو صلاح الدین ایوبی نے معافی دے دی ہے۔ ایک تو وہ سلطان کے عتاب سے بھاگ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ موبی جیسی حسین لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنا رتبہ، اپنا مذہب اور اپنا ملک ہی چھوڑ رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ موبی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، وہ مقصد تباہ ہو گیا تھا۔ موبی اپنا کام کر چکی تھی۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی، اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا رکھی تھی بے سود ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ بھی کچھ پرے سو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا کہ ان میں سے ایک جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کیا کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی۔ اسے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرا جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس نے محافظ کے گلے میں بائیں ڈال دی، محافظ کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے دیوانہ وار لڑکی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ موبی اس جادوگر کی ماہر تھی، وہ ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس طرف بڑھا تو کب سے ایک برچھی اس کی پیٹھ میں اتر گئی، اس کے منہ سے ہائے نکلی، وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی وہ اور اتنا ہی کہنا پائی تھی کہ تم اسے قتل کر دیا کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، تم ہم سے کسی اور کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتی، جو گمراہ ہوا اس نے سزا پالی۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے جو بھی سوچا وہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے پوچھا۔ سمندر میں ڈوبنے، ایک نے جواب دیا، تمہارا ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہیں تک جائیں گے، اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ ساحل کے کیمپ سے رابن اور اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کے کارواں میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خاصے دن سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر تھے اور کارواں گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے، وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا ڈر نہیں تھا، مگر وہ بھول رہے تھے کہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑاکا جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بیس میں پکڑے گئے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیز زن تھے۔ وہ لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جذابیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے جانبر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ وہ جب اسے دیکھتا تو لڑکی کو ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ رات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا، اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا تھا اور اپنے ساتھ رکھا تھا، پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائے جہاں وہ ایک افسر کی داشتہ بنی رہی۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی نے اس ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ مصری گارڈ کمانڈر کو معلوم نہیں تھا، وہ کہانی پہلی بار سن رہا ہے۔ اسے کو ملا تھا کہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں قاہرہ لے جا کر سلطان کے خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہیں یہ بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا تھا؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی۔ مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور سلطان ایوبی کے کردار پر
زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی، مگر امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ دیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا ہمیں کہا گیا تھا کہ سلطان ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے، مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو صرف یہ یاد رہ گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار ہو کر شادی کا پروگرام بنانے لگی۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے، وہ 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا۔ ابھی تو پہلا پڑاؤ تھا، ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ مصری کوئی اتنا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، کہاں ایک جیتی جاتی لڑکی جو اس نے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ اس پاگل پن نے اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظ اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے راستے سے اس نے ایک طرف اگلا پڑاؤ کر کے بہت خوبصورت جگہ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کماندار انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے تھے جو کماندار کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے۔ جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر خسر کرتے رہے۔